حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا گھوڑا غم کا مارا آپ کے بعد اس نے اپنا چہرہ خون میں رنگ لیا اور خیمہ شریف میں روتا ہوا آیا اور حضرت زین العابدین بیمار کے قدموں پر سر رکھ کر مر گیا۔ اللہ اللہ، جب کہ آپ کی محبت میں حیوان کا یہ حال ہوا تو شہزادیوں کا جو کہ انسان تھی ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ان کے بیان سے دل پھٹا جاتا ہے اور یہی کہنا پڑے گا، چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو، سوزن تدبیر گو ساری عمر سیتی رہی۔ المختصر، آپ کی شہادت کے بعد بڑی مصیبت اور کلفت کی باتیں ظاہر ہوئیں، جیسے آسمان سے خون برسنا، پتھروں کے نیچے سے خون نکلنا، درختوں کی لکڑی توڑنے سے خون کا بہنا، اونٹ اور بکری کے گوشت کا یزیدوں کے لیے کروا ہو جانا۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ ظالم لوگ خیمہ شریف میں جا گھسے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سب سامان جو ہمارے پاس ہے سب لوٹ لو، ہم سے الگ رہو اور اللہ سے ڈرو، ہم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس فرمان عالی شان کا یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ ڈر گئے، کانپ گئے اور جو کچھ سامان لوٹا تھا وہ لوٹ کر الگ ہو گئے۔ آگے لکھا ہے کہ ابن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ، اور سب ظالموں نے شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوفہ میں جاننا چاہیے کہ اولاد رسول میں سے کل 12 آدمی بچے تھے۔ حضرت زین العابدین اور باقی سب شہزادیاں تھیں۔ جب عمران ابن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے خیمہ لوٹا تو شمر کی ناپاک نظر حضرت عابد پر پڑی تو اس نے ان کو بھی شہید کرنا چاہا، مگر ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ظالم، اس یتیم بچے بیمار کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے عبداللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ علی کی اولاد میں سے کوئی مرد زندہ نہ رہے۔ اس آدمی نے کہا، یہ اب ابن زیاد ہی کے پاس جانے والے ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ المختصر، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی روز 10 محرم کو ابن سعد نے بشیر بن مالک اور خولی بن یزید کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اور کچھ ان کے ساتھیوں کے سر نیزوں پر رکھ لو، عورتوں اور بچوں کو اونٹوں پر سوار کرو اور خوب ہوشیاری سے ابن زیاد کے پاس کوفے میں پہنچاؤ۔ بس ظالموں نے شہزادیوں کو بے پرواہ اونٹوں پر سوار کیا اور حضرت عابد بیمار کو ایک الگ اونٹ پر سوار کیا، اور بڑے صدموں اور تکلیفوں کے بعد یہ قافلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوفہ کو روانہ ہوا۔ لکھا ہے کہ ابن زیاد وغیرہ قاتل کربلا میں ایک ہی دن ٹھہرے اور اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو دفن کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پاک کو اور آپ کے فدائیوں کی لاشوں کو اسی طرح پر رہنے دیا، اور ظالم دوسرے روز کوفہ میں پہنچ گئے، اور تیسرے روز آزریہ کی بستی کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پاک کو ایک قبر میں اور باقی سب شہیدوں کی لاشوں کو آپ کے قریب ہی ایک بڑے گڑھے میں دفن کیا اور شہید گنجاں بنا دیا، یعنی گنج شہیداں کے نام سے وہ مشہور ہوا۔ جب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قافلہ ابن زیاد کی کچہری میں گیا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاک سر کو دیکھا تو ظالم خوشی میں پھول گیا، دنیا اور آخرت کے عذابوں کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ خوب ہوا ہم نے دشمن پر فتح پائی اور آپ کی شان میں ناپاک زبان چلائی۔ پھر اس کی نظر حضرت عابد پر پڑی، حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دو، میں نہیں چاہتا کہ علی کی اولاد سے کوئی زندہ مرد بچے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ظالم، اگر مارنا ہے تو ہم سب کو مار، یہ بچہ ہمارے مردوں میں صرف ایک بچہ ہے، اے ظالم، خدا کے قہر سے ڈر،
ابن زیاد یہ الفاظ سن کر کانپ گیا اور قتل نہ کر سکا۔ دونوں شہزادیوں نے فرمایا، اے ابن زیاد، تو اپنی بہو بیٹیوں کو محلوں میں بٹھایا اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پردگی سے یوں در بدر پھرایا۔ الحاصل ابن زیاد ظالم نے 3 دن تک شہیدوں کے سر کوفے کے دروازوں میں لٹکائے رکھے۔ پھر ظالم شمر کو حکم دیا کہ 5000 آدمیوں کی فوج لے اور اس قافلے کو دمشق میں امام زمان یزید کے پاس پہنچا۔ بس اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مظلوم قافلہ کوفے سے چلا اور شہیدوں کے سر ظالموں نے نیزوں یعنی برچھیوں پر رکھ لیے۔ یہ بے کسوں کا قافلہ جس شہر اور گاؤں سے گزرتا، وہاں کے لوگ ہائے ہائے کرتے اور ہاتھ مل مل کر روتے تھے۔ آخر قافلہ دمشق میں پہنچا۔ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یزید کی کچہری۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاک سر کو اور حضرت عابد کو سب شہزادیوں کو ظالموں نے یزید پلید کی کچہری میں حاضر کیا تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے شیخی اور برائی بیان کرنے لگا کہ دیکھو، میں نے اپنے دشمن کو مار ڈالا۔ اس وقت شمر ظالم نے کہا، اے امام زمان حسین رضی اللہ عنہ کو تو میں نے قتل کیا ہے۔ الحاصل پھر یزید نے شمر سے کربلا کے حالات پوچھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے یزید، تو نے ہم پر بڑا ظلم کیا اور کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا تڑپایا اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے گناہ شہید کرایا اور ہم کو بے وارث یوں در بدر پھرایا۔ خدا کو کیا جواب دے گا؟ اے یزید، تیرا دنیا اور آخرت میں برا ہو، اپنے کیے کی سزا پائے، تو اپنی زندگی سے نفع نہ اٹھائے۔ یزید کو ایک نشہ چڑھا ہوا تھا، غصے میں جل گیا اور اس کی ناپاک نظر حضرت عابد پر پڑی۔ حکم دیا، اس کو بھی قتل کر دو۔ بعض لوگوں کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اے اللہ، تیری قدرت، جب تو بچانا چاہتا ہے تو یوں بچاتا ہے۔ شمر کے ہاتھ سے کربلا میں بچایا، کوفے میں ابن زیاد سے بچایا اور دمشق میں یزید سے بچایا۔ حضرت زین العابدین نے کہا، اے یزید، یاد رکھ، اس ظلم کا بدلہ خدا تجھ سے لے گا۔ اس کا فرمان ہے کہ بہت جلد ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی وہ جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ یزید نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی۔ لکھا ہے، یزید پلید نے رعایا کے بگڑ جانے کے ڈر سے بظاہر اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا شروع کی۔ شہزادیوں کو ایک کوٹھی رہنے کو دی اور حضرت عابد کو پیار سے رکھا اور ان سے کہا، اگر تم کوئی بات چاہتے ہو تو کہو، میں اس کو پورا کروں گا۔ آپ نے فرمایا، میں 4 باتیں چاہتا ہوں، ایک یہ کہ میرے باپ کے قاتلوں کو مجھے دے کہ میں ان سے بدلہ لوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے یہ کہ میرے باپ کا سر مجھ کو دے، کہا دے دوں گا۔ تیسرے یہ کہ ہم کو مدینہ میں پہنچا دے، کہا بہت اچھا۔ چوتھے یہ، کل جمعہ کا دن ہے، خطبہ میں پڑھوں گا، کہا بہتر ہے۔ بس جب جمعہ کا وقت آیا، آپ نے بڑی درد بھری آواز سے خطبہ میں اللہ اور رسول کی تعریف بیان کی اور کہا، اے لوگو، میں سردار جنت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پوتا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دی، اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ بس ان الفاظ پر تمام نمازیوں کی چیخیں نکل گئیں اور مسجد میں رونے کا شور مچ گیا۔ اس وقت یزید لوگوں کے فساد سے کانپ گیا اور مؤذن سے کہا کہ تکبیر کہے کہ کچھ اور بیان کریں گے تو فساد پیدا ہو جائے گا۔ مؤذن نے تکبیر کہی اور حضرت عابد نے نماز پڑھائی۔ بعد نماز کے آپ نے فرمایا، اے لوگو، کوفیوں نے میرے باپ کو بلایا اور پھر شہید کر ڈالا۔ یزید نے کہا، خدا لعنت کرے قاتلوں پر، اگر ابن زیاد ان کو میرے پاس زندہ پہنچا دیتا تو وہ بچ جاتے اور یہ بہت بڑے درجہ کا گناہ ہمارے ذمہ نہ ہوتا اور نہ ساری زمین پر بدنام ہوتے۔ لکھا ہے کہ یزید نے حضرت امام زین العابدین
رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اے صاحبزادے، کسی طرح یہ گناہ عظیم معاف بھی ہو سکتا ہے؟ تم بھی معاف کر دو اور کوئی علاج بتاؤ کہ خدا مجھ کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد ہیں، معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لینا چاہتا ہے، ضرور بالضرور ظالموں کو سزا دے گا۔ وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی